بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ گزشتہ تمام تر واقعات بھول کر ہم اس واقعے کو لے کر یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کیا ہم انسانوں کے بیچ رہ رہے ہیں یا انسان نما بھیڑیوں اور انسان نما درندوں کے ایک ملک میں رہ رہے ہیں؟ آخر یہ واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ آخر ان میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی میڈیا کی کوریج ملتی ہے، اتنی اویئرنس پھیلائی جاتی ہے، تو حل آخر کیا ہے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک اور بچی، بالکل زینب، جس طرح معصوم قصور کی بے قصور زینب کا کیس تھا، بالکل اسی طرح کا ایک کیس سامنے آیا ہے اور انتہائی دل خراش ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اس بچی کی اور اس بچی کے والد کی، جو کہ انسان کا، کسی بھی انسان کا دل چیر کے رکھ دیں۔ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے کچھ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ میں نے وہاں پر لوکل پولیس سٹیشن سے اکٹھی کرنے کی کوشش کی، کچھ ہم نے نیوز آرٹیکلز جو ہیں انہیں کمپائل کرنے کی کوشش کی، اور جو نیوز ہے، جو ڈیٹیلز ہیں، انہیں ویریفائی کرنے کی کوشش کی۔ آخر اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا کیا ہے؟ یہ بچی کرتی کیا تھی؟ اس کے والد کیا کرتے تھے؟ اور کس طرح سے پولیس کا اس پوری صورتحال کے اندر کردار رہا ہے؟ یہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ خواتین و حضرات، پنجاب ہو یا سندھ، شہباز شریف کے پنجاب میں بھی ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا، ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھ لیا اس دور حکومت میں بھی جس طرح سے موٹر وے کا سانحہ ہوا، اور اب سندھ کے اندر، جبکہ سندھ سرکار کے نعروں پہ بھی میں بات کروں گا اور انہوں نے سندھ کا جو حال کر کے رکھا ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح انہیں گرفتار کرتے ہیں۔ سندھ کے اندر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور کھیتوں سے ایک 7 سالہ بچی جو ہے اس کی لاش ملی ہے۔ اب یہاں پر بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے؟ زینب کا معاملہ ہوا، اتنے نام ہیں، میں یہاں پر نام گنوانا شروع کر دوں، نام نہیں ختم ہوں گے، وقت ختم ہو جائے گا۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر، کسی معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ آخر ان جنسی درندوں کو اس سے پتہ نہیں سکون کیا ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سب کا حل صرف ایک ہے۔ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ ہماری میڈیا کا آپ دیکھ لیں کہ کتنی انفارمیشن دی جا رہی ہے، اس کے اوپر اس کے خلاف پروگرامز کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بننے کی دیر ہوتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اسے بھی غیرت آ جاتی ہے کہ بھائی اس پہ بڑی ریٹنگ ہوگی، چلو اس معاملے کو اب کور کرو، اسے ایکسٹینسو کوریج دی جائے۔ لیکن جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، ہم بھائی یورپ نہیں ہیں۔ آپ ہمیں یورپ کی مثالیں دیں گے کہ یورپ میں کرائم نہیں ہے اور وہاں پر تو پھانسی بھی نہیں ہے، سرے عام پھانسی تو دور کی بات، بھائی ہم یورپ نہیں ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یورپ میں اتنی انٹینسٹی سے اور اتنی فریکوینسی سے اتنے لگاتار اس طرح کے جرم ہو، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کوئی سرے عام پھانسی سے بھی آگے کی سزا نہ انہوں نے ایجاد کر لی تو آپ کہیے گا۔ یہ ہمارے ملک کے کچھ نام نہاد لبرلز ہیں، یہ ہمارے ملک میں کچھ این جی او کا مافیا ہے جو انسانی حقوق کا منجن بیچتا ہے۔ ہر دفعہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں کہ سرے عام پھانسی دے کے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے، پوری دنیا کو کیا میسج جائے گا، پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی کہ ہم درندے ہیں۔ درندے ہم نہیں ہیں، درندے یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی آپ بات کرتے ہیں، ہم انہیں انسانی تصور نہیں کرتے۔ انسانی حقوق انسانوں کے ہوا کرتے ہیں، ان درندوں کے نہیں۔ اب اس معصوم بچی کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ انتہائی دردناک ایک ویڈیو سامنے آئی۔ آپ اندازہ کریں کہ گھر سے بچی کو بھیجیں، یہ گھر سے بچی لاپتہ ہو اور کچھ دن کے بعد آپ کو اس بچی کی یا تو مسخ شدہ، زیادتی شدہ لاش ملے اور ساتھ کہیں پہ آپ کو اس بچی کے جوتے مل رہے ہوں، کہیں پہ آپ کو اس بچی کے کپڑے مل رہے ہوں، تو وہ کیا صورتحال ہوگی ان والدین کے لیے؟ اس والد کی جو چیخیں ہیں، اس والد کی جو آہیں ہیں، یہ ریاست مدینہ سے بہت سے سوالات کر رہی ہیں۔ میں کچھ
تفصیلات ہیں میرے پاس، پہلے میں اس واقعے کی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہوا کیا ہے اور ڈیٹیلز آخر ہیں کیا کچھ اس پوری صورتحال کے اندر بنا ہے۔ یہ سندھ کا ضلع ہے خیرپور، اس کے اندر تقریباً 2 روز قبل یہ وقوع ہے، تقریباً 9 یا 10 جنوری کا، 9 یا 10 جنوری 2021 کا یہ وقوع ہے، اور تقریباً 2 دن پہلے ایک بچی جو ہے وہ لاپتہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو بچی ہے اس کے والد جو ہیں وہ موٹر سائیکل کرائے پر چلاتے ہیں، غریب آدمی ہے، غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ایک موٹر سائیکل لیا ہوا ہے اور اسے کرائے پر چلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ گاؤں کے لوگوں کو کرایہ لے کر مختلف جگہوں پر چھوڑ کر آتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں اس بچی کے والد۔ اب جو مقتول بچی ہے 7 سال اس کی عمر تھی، خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بالکل الگ ڈیبیٹ ہے، اور اس کے اندر ہم بعد میں جائیں گے۔ یہ قریبی گاؤں کے گھر میں کام کرتی تھی اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے، غربت آپ کے سامنے ہے۔ 2 روز قبل جب یہ کام سے گھر واپس آ رہی تھی، یعنی جب اپنا کام وہاں پر مکمل کرنے گئی، اکیلی جاتی تھی اور وہاں پر کام کرنے جاتی تھی، تو اپنے گاؤں سے یہ جب دوسرے گاؤں سے، قریبی گاؤں سے اپنے گاؤں آ رہی تھی، تو وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہ راستے سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس بچی کا نام مومنہ لاڑک ہے، اور اس کے والد کی جو تصویریں ہم نے دیکھی، تمام تر چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیئر کرنا ان ایتھیکل ہے تھوڑا سا، اور میرے سے تو وہ دیکھی نہیں گئی، میں شیئر انہیں آپ کے ساتھ کیا کرتا۔ تو ہوا یہ ہے کہ سندھ کے ضلع خیرپور میں یہ واقعہ جب پیش آیا تو 2 روز پولیس نے کچھ نہ کچھ تلاش کی، اور تقریباً آج حادل شاہ گاؤں جو ہے، کل کا یہ واقعہ ہے، حادل شاہ گاؤں کے قریبی کھیتوں سے اس بچی کی لاش ملی ہے۔ پولیس کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ ہم نے جی پوسٹ مارٹم کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پوسٹ مارٹم کے بعد بچی کی جو لاش ہے اس کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اب جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بچی کی آخر پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ کیا رہی ہے، اور اس میں کیا کچھ جو ڈاکٹرز ہیں یا پھر میڈیکل لیگل آفیسر جو ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے۔ ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کی روشنی میں بتایا ہے کہ 7 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر گلا دبا کر قتل کیا گیا، اور پھر لاش وہیں پہ پھینک دی گئی، اور وہیں قریبی کھیتوں میں لاش پھینکی گئی۔ یہ عادل شاہ گاؤں کے قریب کھیت ہیں، اور یہ لاش جو ہے یہ پیر کو ملی ہے، منڈے 11 جنوری، اور 9 تاریخ کو یہ بچی، 9-10 تاریخ کے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ لاپتہ ہوئی تھی۔ زیادتی کی تصدیق جو پراپر میڈیکل رپورٹ ہے وہ آنے کے بعد ہوگی، لیکن ابھی تک جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ اس بچی سے جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ ڈاکٹرز اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، لیکن obviously جو ان کے لیگل اپنے کام ہوتے ہیں ان میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو آفیشل جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد اس کی تصدیق کرنا یا نہ کرنا ممکن ہو سکے گا، جو کہ ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں خواتین و حضرات کہ قصور سے کراچی تک پاکستان کے کونے کونے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ وزیر اعظم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو نامرد بنانے کا قانون لا رہے ہیں، لیکن وہ قانون بھی ابھی تک نہیں بن سکا۔ یہ بچی جو ہے یہ سندھ سرکار سے بھی آج سوال کر رہی ہے، اور یہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی سوال کر رہی ہے۔ خیر وزیر اعظم پاکستان کا اتنا زیادہ عمل دخل اس واقعے میں نہیں ہے، اس سے پچھلے واقعات میں ہم انہیں رگڑتے رہے ہیں، چاہے وہ سائیوال کا واقعہ ہو یا پھر وہ موٹر وے کا سانحہ ہو یا پھر وہ اسامہ ستی جو ابھی بچے کو مارا گیا اس کا واقعہ ہو، لیکن یہاں پر سندھ سرکار ہے، اور سندھ سرکار جو ہے یہ بڑی انسانی حقوق کی علمبردار بنتی ہے، اسے انسانی حقوق کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بڑی ہیومن رائٹس کا منجن بیچتے ہیں۔ یہ ہمیشہ پارلیمنٹ میں جب ابھی زینب الرٹ بل پاس ہوا اور اس کے اندر جب پارلیمنٹ میں انہوں نے مخالفت کی کہ زیادتی کرنے والے کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، یہ پیپلز پارٹی تھی، ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے، وہ انسانی حقوق ہے، ان کا آپ نے بڑا تحفظ کر لیا بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان انسانی حقوق کا بھی تحفظ کریں، یا پھر یہ انسان نہیں ہے آپ کے لیے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ معصوم بچے جن کے ساتھ آئے دن واقعات ہوتے ہیں۔
یہ ٹیسٹ کیس ہے سندھ سرکار کے لیے بھی، اور سندھ سرکار اگر اس پر کام نہیں کر سکتی تو پھر انہیں شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، اور آئندہ اس طرح کی قانون سازیوں کے اندر اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ آج میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، آج آپ سے صرف ایک اور درخواست کروں گا، آج آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی آواز اٹھائیں۔ یہ ایک شعر ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو بدگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ یہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی، یہ سب کے چراغ بجھاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی یہ اچھا چراغ ہے یہ برا چراغ ہے۔ اللہ نہ کرے یہ ہوا جو ہے یہ ہم تک بھی آ سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، مومنہ لاڑک کے لیے نہیں، زینب کے لیے نہیں، کسی اور والد کی آہو بقا کے لیے نہیں، اپنے لیے ہی صحیح، سیلفش ہو کے اپنے لیے ہی آواز اٹھا لیں، تاکہ کل کو آپ کے یا میرے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔